افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت زور آور ہیں، لیکن آپس میں نرم دل اور شفیق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہوتا ہے، اور الاحقاف کی جو وجہ تسمیہ اس کے نام کی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 21 میں ذکر ہوتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو یہاں سے لفظ احقاف حاصل کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے آیات کے خلاصہ کی جانب آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں قرآن مجید کی تنزیل اور زمین اور آسمان کی تخلیق کا حق ہونے کا بیان ہے، کفار اور ان کے بتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 میں قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا، کفار کا قرآن مجید کے انکار کرنے پر ان کی مذمت کی گئی، اور آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 میں توریت شریف کا اور قرآن شریف کا ذکر ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 میں والدین کی شان اور نیک اولاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اور نافرمان اور بد عقیدہ اولاد کی مذمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 میں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم عاد کے برے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے، جنوں کے ایمان لانے کا بیان ہے، اور جنات کا اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 35 میں مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور نافرمانوں کی ہلاکت کا بیان کیا گیا۔ اب آئیے سورہ الاحقاف کی کچھ آیات کے اندر جھانکتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ کہ کفار جو ہیں وہ قرآن مجید کو جادو کیوں کہتے تھے، اس کو آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یعنی حق کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور جب کفار، اس کی آگے وضاحت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کفار کے سامنے ہماری ان آیات کی جن میں الوہیت کے اوپر اور توحید کے اوپر دلائل ہیں یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، ختم نبوت کا، اور حضور کی عظمت رسالت کا ثبوت ہے، قرآن مجید کے معجز اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان ہے، اور حلال اور حرام کے واضح احکام ہیں، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اور قیامت سے پہلے ہر ایک زیرو کو مرنے کے جو احکام ہیں، حشر نشر جزا سزا کے جو براہین ہیں، تو کفار ان آیات کے متعلق یہ کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور اس کو جادو کہنے سے ان کا منشا یہ تھا کہ جس طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس طرح ان آیات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو جو شخص قرآن مجید کو غیر حقیقی کہہ کے جھٹلائے، بنیادی طور پہ وہ کفار کے اسی طرز عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد آتی ہے قرآن مجید میں، اور سورہ محمد کا نام اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 2 میں یہ ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اس
سورہ مبارکہ کا نام اخذ کیا گیا۔ اب آئیے سورہ محمد کے آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں کفار کے اعمال ضائع ہونے کا بیان ہے، صالح مومنین کا قرآن مجید پر ایمان لانا اور ان کے اوپر انعام کیے جانے کا بیان ہے، اور باطل کی پیروی کے نقصانات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 میں جہاد کے سبب مسلمانوں پر انعام اور اکرام کیے جانے کا بیان ہے، اور کفار کے اعمال ضائع ہونے اور ان کا ہلاکت اور ذلت میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 میں صالح مومنین کی جزا کا بیان ہے اور کفار کی سزا کا بیان ہے۔ بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کرنے کا بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی اقسام بیان ہوئی، اور منافقین کے نفاق اور مومنین کے لیے استغفار کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 32 میں مسلمانوں کی خواہش پر فرضیت جہاد کا بیان ہے، اور منافقوں کی پریشانی پر ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور منافقوں کے ارتداد اور ان کے اسباب بیان کیے گئے اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 38 میں ایمان والوں کو اطاعت کا حکم دیا اور ان کے غالب ہونے کا بیان ہوا، اور کفار کے لیے بخشش نہ ہونے کا بیان ہوا۔ دنیاوی زندگی کا کھیل کود ہونے کا بیان ہوا، اور اللہ سے منہ پھیرنے کی وعید کا بیان ہوا۔ اب آئیے کچھ آیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس اے منافقو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو، تو تم زمین میں ہی فساد برپا کرو گے اور اپنے قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے، جن کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جڑے رہو۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ اس کی وضاحت میں جو مفسرین کرام نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک، ان آیات میں منافقین کے قول کی طرف رد کا اشارہ کیا گیا کہ جب ان کو مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم کیا گیا اور قتال کا حکم کیا گیا تو انہوں نے جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے ایک عذر پیش کیا، اور انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ ہم مشرکین کا قتل کیسے کریں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کو قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ مشرکین عرب ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے قبیلوں کے ہیں، سو ان سے قتال کرنا اپنے نسبی رشتوں سے ٹوٹنے کے مترادف ہے اور انہیں منقطع کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عذر کے جواب میں یہ ارشاد مبارک فرمایا کہ اگر تم کو زمین میں حکمران بنا دیا جائے تو تم زمین میں اپنی مرضی سے فساد کرو گے، اور جو شخص تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا تم فوراً اس کو قتل کر دو گے، وہ اشخاص چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، چاہے تمہارے قبیلے سے ہوں، چاہے دوسرے قبیلوں سے ہوں، تم قتل و غارت کرو گے اور فساد کرو گے اور رشتوں کو منقطع کرو گے۔ اللہ کے حکم سے جہاد کو تو تم نے زمین میں فساد پھیلانا کہا ہے، اور اپنی خواہش سے زمین میں فساد پھیلاتے رہو گے۔ اور کیا تم زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ تمہارا فعل زمین کے اندر فساد پھیلانے کے مترادف نہیں تھا؟ یہ آیت مبارکہ آئینہ ہے، اور آئینہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جہاد فساد ہے، اور دوسری طرف پوری کرۂ ارض کے اوپر قتل و غارت گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر،
حق سے اگر ہے غرض تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اگر مسلمان اپنی فریڈم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، جوناگڑھ کے اندر، برما کے اندر اور دیگر کئی مقامات کے اوپر۔ لیکن اگر دنیا کے بڑے بڑے بدماش اور غنڈہ اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ پوری دنیا میں تہس نہس پھیر دیں، جو کچھ ورلڈ وار 1 میں ہوا، پھر جو کچھ ورلڈ وار 2 میں ہوا، پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد جو کچھ کولڈ وار میں ہوتا رہا، اور کولڈ وار کے اختتام کے بعد اب جو اسلامی دنیا کی جو حالت کی جا رہی ہے، یہ سارا نقشہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ تم جہاد کو تو فساد کہہ رہے ہو، لیکن خود جو کچھ تم کرتے ہو تمہاری نظر میں وہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے، اور سورہ فتح میں اس کی وجہ تسمیہ اس کے نام کی یہ بیان کی گئی کہ اس کی پہلی آیت میں یہی ارشاد ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو یہاں سے یہ نام اس سورت کا اخذ کیا گیا۔ آیات کے خلاصے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں فتح مبین اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 انعامات کا ذکر ہوا، صحابہ کرام کے لیے انعامات اور کفار و منافقین کے لیے عذاب کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 میں منافقین کی جھوٹی معذرتیں بیان ہوئیں اور ان کی بدگمانیاں بیان ہوئیں، منافقین کے حرص اور ان کی کم عقلی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 26 میں دعوت جہاد کی اطاعت پر ثواب اور دعوت جہاد سے روح گردانی پر عذاب دیے جانے کا بیان ہوا، معذوروں کی رخصت کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر انعام کی نوید اور نافرمانی پر عذاب کی وعید سنائی، اور بیعت رضوان اور دیگر مختلف انعامات کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی سچائی کا بیان ہوا اور دین اسلام کے غلبہ کا بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی شان کا بیان ہوا۔ اب آئیے سورہ فتح کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم اور بے حد تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرنا، اور آخر میں عبادت کا ذکر ہے۔ جہاں یہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی ذیل میں مفسرین کرام نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کرنا، یہ صحابہ کرام پر تو واجب تھا، صحابہ کرام پر تو لازم تھا، اور اس کے بعد وہ بحث کرتے ہوئے بھی تمام مفسرین نے، جمہور مفسرین نے یہی عقیدہ اخذ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر آج بھی اسی طرح لازم اور واجب ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر تھی۔ یہ جمہور اہل حق مفسرین کا اس کے اوپر یہی قول ہے۔ اس کی ایک مثال کے طور پہ صرف ہم امام المحدثین حضرت قاضی عیاض مالکی اندلسی رحمت اللہ علیہ، آپ کی تصنیف مبارکہ الشفاء سے اخذ کرتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ
वतअज़ीमुहु लाज़िमुन कमा काना हाला हयातिही। जान लो बेशक नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के बाद और आपकी तौकीर ऐसी ही लाजिम है जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात मुबारका के अंदर थी। वज़ालिका इंद ज़िक्रिही व ज़िक्र हदीसिही व सुन्नतिही व सिमाई इस्मिही व सीरतिही। और यह ताजीम और तकरीम कहां कहां तक फैली हुई है। काजी अयाज बयान करते हैं, आप सही मुस्लिम की कोई शरह पढ़ लें, काजी अयाज के हवाले के बगैर किसी हदीस के ऊपर बास मुकम्मल नहीं होती। सीरत में कहीं पे पढ़ लें, काजी अयाज के हवाले के बगैर सीरत में किसी जगह पे बास मुकम्मल नहीं होती। अकीदा में कहीं पे पढ़ लें, काजी अयाज के हवाला के बगैर वो आपका मुतालिया मुकम्मल नहीं होता। ये वो काजी अयाज हैं जो पूरी उम्मत इस्लामिया के अंदर जिनको कबूल आम हासिल है और इनको इल्म में हुज्जत तस्लीम किया जाता है। वो काजी अयाज फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात की तौकीर और ताजीम तो लाजिम है ही, इसमें और बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं। हुजूर की ताजीम और तकरीम में कौन कौन सी चीजें फरमाया, और ये इज्जत जिक्र ही हुजूर के जिक्र की, व जिक्र हदीस ही हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को जिक्र करने की, वह सुन्नत ही हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत सामने आ जाए या इख्तियार करने लगो तो उसका अदब और ताजीम भी लाजिम है। वह सिमाई इसमें ही, और जब आका पाक अलैहिस्सलाम का मीठा प्यारा खुशबूदार नाम सुनो उस वक्त भी हुजूर की ताजीम लाजिम है। वह सीरत ही, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के तज़किरे में भी लाजिम है। वह मुआमलती आलिही व इतरती ही, और आपकी आल और आपकी इतरत के मामले में भी यह ताजीम उसी तरह लाजिम है। वह ताज़ीम आली बैती ही व सहाबती ही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम की ताजीम भी उसी तरह लाजिम है जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम लाजिम है। यह कौल है काजी अयाज मालिकी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह का बरसबील तज़किरा। मैं अर्ज करता चलूं कि मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां और मेरे वो भाई और मेरे वो दोस्त जो मुतालिया सीरत का शौक रखते हैं कि रसूल पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पे हुजूर के आदात, हुजूर के अतवार, हुजूर के फजाइल, हुजूर के शमाइल, हुजूर के खसाइल, हुजूर का शर्फ, हुजूर का कमाल, हुजूर की जिंदगी, हुजूर का उठना, हुजूर का बैठना, हुजूर की हयाती से पहले, हुजूर की हयाती में, हुजूर की हयाती के बाद, ये सारी कुछ की अगर कोई आप जामे तरीन किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो काजी अयाज मालिकी की अशिफा है। आम मिल जाती है अरबी जुबान में तो जगह जगह मौजूद है, PDF वगैरह में भी, और इसके अंग्रेजी तर्जुमा भी मौजूद है और इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। अगर आप सीरत मुबारका को पढ़ने का शौक रखते हैं और आप काजी अयाज को अभी तक नहीं पढ़ सके तो पहली फुर्सत में आपको काजी अयाज मालिकी की अशिफा पढ़नी चाहिए। आगे आइए सूरह अल-फतह आयत नंबर 29 में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़ ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इस तवील आयत मुबारका में इरशाद होता है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह कलिमा आपने याद रखना है, इस पे आगे खूबसूरत बात आएगी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और संगत में हैं वो काफिरों पर बहुत सख्त जोर आवर हैं, लेकिन आपस में नरम दिल और शफीक हैं। आप उन्हें कसरत से रकू करते हुए और सुजूद करते हुए देखते हैं।
وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل کے طلبگار اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اور ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ یہ جو محراب ہے نا، اس محراب پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیماہم فی وجوہہم، اس سے بعض علماء نے مراد محراب لیا ہے جو نمازی محراب بناتے ہیں، اور وہ محراب جو ہے وہ تغاری کو گرم کر کے اس پہ ماتھا ٹیکنے سے نہیں بنتا، وہ فرش کو گرم کر کے اس پہ ٹیکنے سے نہیں بنتا، گو کہ اکثر لوگ اس روایت کو اختیار کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت اس کا معنی یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اندر کثرت نماز کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انوار کو ظاہر کر دیتا ہے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے یہ اوصاف کن کے؟ ان مومنین کے، عموماً اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کیونکہ یہ سارے اشارے لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ والذین معہ، جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ذکر کیے گئے اور انجیل میں بھی ذکر کیے گئے۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں، جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز اور شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے۔ یہ مفسرین اور مترجم کا یہ جملہ اضافی ہے اس میں، لیکن خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے، تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی جانب۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کا جو یہ حصہ مبارکہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے نازل ہوا۔ اس سے پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوئی، کفار اور مشرکین نے صلح نامہ حدیبیہ کے اوپر محمد الرسول اللہ نہ لکھنے دیا اور کہا کہ ہم تو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ حبیب، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ تمہیں محمد الرسول اللہ مانے یا نہ مانے، ہم اس پاک کتاب میں بیان کیے دیتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو ایک تو یہ محمد الرسول اللہ کا لفظ بطور خاص حضور کی تسلی کے لیے آیا، صحابہ کی تسلی کے لیے آیا، اور منکرین اور مشرکین اور کفار کی تردید کے لیے آیا۔ اس سے آگے جو کلمات آئے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہ اس آیت کے جو حصے ہیں ان کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چاروں خلفاء کے بارے میں آئے ہیں، اور اس میں چاروں خلفاء راشدین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسی ترتیب سے بیان کی گئی ہیں جس ترتیب کے ساتھ یہ خلفاء راشدین اسلام کے اندر مسند خلافت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے ساتھ بیٹھے۔ پہلی صفت بیان ہوئی والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے، اور غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، وہاں بھی ان کا حضور کے ساتھ ہونے کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اشداء علی الکفار، جو کفار کے اوپر شدت اختیار فرماتے ہیں،
تو یہ جملہ سنتے ہی ہیبت جلال سینے کے اندر پیوست ہوتا ہے، اور جب ہیبت اور جلال کسی مومن کی صفت پڑھ کے سینے میں پیوست ہو تو بلا شک اور بلا شبہ کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نام عمر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک ہے، اور آیت کا جو یہ حصہ ہے یہ اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا۔ پھر آیا رحماء بینہم، بڑے نرم دل، آپس میں محبتوں کو فروغ دینے والے۔ جب مسجد نبوی میں مسلمانوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی، اور مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا تو وہ کنواں کس نے خریدا، اور تبوک کے لشکر کے لیے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے مہیا کیے، کون تھا؟ رحماء بینہم کا عملی پیکر ذی النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث تھے۔ اور چوتھی صفت بیان ہوئی تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد سلطان ولایت، تاجدار اولیاء، خلیفہ چہارم علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ رکعا سجدا یہ اولیاء کی علامات ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ زہد اختیار کرنے والے تھے، اور آپ کی راتیں اکثر رکوع میں اور سجدہ میں گزرتی۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہ جو 4 مقامات ہیں سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ 4 مقام جو ہیں یہ چاروں خلفائے راشدین کی بالترتیب توصیف، وصف اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام عالمین پر چن لیا ہے سوائے انبیاء اور مرسلین کے، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کسی کا رتبہ، کسی کا درجہ، کسی کی عظمت ہے تو وہ میرے نبی کے اصحاب کی ہے۔ واختار علی من اصحابی اربعۃ، پھر میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے میرے لیے 4 صحابہ کو بطور خاص چن لیا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، وہ 4 ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور علی ہیں رضی اللہ عنہم۔ فہؤلاء خیر اصحابی واصحابی کلہم خیر، حضور نے فرمایا پس وہ سارے میرے بہترین اصحاب ہیں، اور پھر فرمایا واصحابی کلہم خیر، میرا جو بھی صحابی ہے وہ خیر ہیں۔ واختار امتی علی سائر الامم، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو تمام امتوں کے اوپر چن لیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کئی دیگر محدثین نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بناؤ، پس جس نے ان سے محبت کی میری محبت میں ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض میں ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی بے شک اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا قیامت کے دن اس کی شدید پکڑ ہوگی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ حضور کے صحابہ کے ادب کے بارے میں۔ فرمایا انہیں اپنے کلام کی تیزیوں کا نشانہ نہ بناؤ، ان سے محبت کرو گے تو میری محبت میں ان سے محبت کرو گے، ان سے بغض رکھو گے تو میرے بغض میں ان سے بغض رکھو گے۔
جسے مجھ سے بغض ہے اسے میرے صحابہ سے بغض ہوگا، جسے مجھ سے محبت ہے اسے میرے صحابہ سے محبت ہوگی۔ اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اسم پاک ہے یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسم احمد جو ہے یہ ایک بار آیا ہے قرآن مجید میں، آل عمران میں، الاحزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں۔ آل عمران کی آیت نمبر 144، الاحزاب کی آیت نمبر 40، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، اور اسم احمد جو ہے وہ سورہ الصف کے اندر آیا ہے۔ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم محمد کی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لی وتبرکا کان هو ومولوده فی الجنہ۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت میں اور تبرکن اس بچے کا نام محمد رکھا، فرمایا کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، وہ شخص بھی اور اس کا بچہ بھی یہ دونوں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کس برکت سے؟ اسم محمد کی برکت سے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بیان فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا اپنے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا کان یوم القیامت نادا مناد الا لیقم من اسمہ محمد فلیدخل الجنۃ لکرامت اسمہ۔ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، الا لیقم من اسمہ محمد، وہ سب کھڑے ہو جاؤ جن کے نام میں محمد ہے یا جن کا نام محمد ہے، فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِكَرَامَةِ اسْمِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک کی توقیر میں، اسم پاک کی تعظیم میں ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جسے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ الحجرات میں آتے ہیں، اس کا نام الحجرات ہے اور اس کو اخذ کیا گیا اس نام کو آیت نمبر 4 سے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب آئیے سورہ الحجرات کے آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کی تلقین کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کا ادب نہ ہونے یا نہ کرنے کی صورت میں تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جانے کی وعید دی گئی، اور ادب اختیار کرنے کی صورت میں یعنی ادب مصطفیٰ اختیار کرنے کی صورت میں دلوں کے تقوی کی بشارت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 میں فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم ہوا کہ کوئی فاسق شخص اگر خبر لائے تو اس کی خبر کی تحقیق کیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا گیا۔ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی اہمیت کو بیان کیا گیا،
اور چند معاشرتی برائیوں کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 میں انسانی قبائل، خاندان کی اہمیت کو تقوی کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا، اور قبیلہ بنو اسد کے دیہاتیوں کی مذمت کی گئی اور مخلص مومنین کی شان کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے سورہ الحجرات کی بعض آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں تم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، اس لیے آگے نہ بڑھا کرو، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں ہذہ آداب ادب اللہ بہا عبادہ المؤمنین فیما یعاملون بہا الرسول من التوقیر والاحترام والتبجیل والاعظام، کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے ذریعے اپنے بندوں کو آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرما رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کی تکریم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے سامنے مختلف اشیاء میں آپ سے سبقت نہ لے جاؤ کہ اگر حضور چل رہے ہیں تو حضور کے آگے نہ چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک حضور کھانا شروع نہ فرمائیں تم کھانا شروع نہ کرو۔ تو اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور مطابعت کرو، پیروی کرو، حضور سے آگے نہ بڑھو۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جن کے سینوں میں ایمان ہے، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور حضور کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس طرح بلند آواز سے بھی بات نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی کسی معاملے میں حضور سے آگے بڑھے، حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، حضور کے سامنے اس طرح بات کی جس طرح عام لوگوں کے سامنے بات کرتے ہو، تو فرمایا کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال، ساری نیکیاں، 40 حج کیے ہوں یا ساری زندگی تہجد قضا نہ کی ہو یا جو مرضی لوٹا دیا ہو، اگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہ کیا، ان تحبط اعمالکم، سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ اعمال کیسے برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اب یہ آیات جب آئیں تو صحابہ کرام ڈر گئے اور آوازوں کو پست کر لیا، بڑے دلچسپ خوبصورت واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ مبادا ہماری آواز اونچی ہو جائے اور جو کچھ ہم کر چکے ہیں سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ڈر گئے اور اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جس کی بڑی گرجدار آواز، بولیں تو ایسے لگے کہ بجلی کڑکی ہے آسمان سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سے 3 بار استفسار کرتے، عمر کیا کہا؟ حضرت عمر اتنے آہستہ بولنے لگ گئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادب رسول کے انتہا پہ جانے کی صحابہ کرام کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کے لیے بخشش بھی ہے اور انہی کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ کون لوگ؟ جو ادب مصطفیٰ میں کمر بستہ ہو گئے، تعظیم مصطفیٰ میں کمر بستہ ہو گئے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نا کھڑے ہو کے، اے حبیب جو آپ کا حجرہ ہے، اس حجرے کے باہر کھڑے ہو کے جو اونچی اونچی ندائیں لگاتے ہیں آپ کو، اعرابی، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ انہیں عقل ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ بارگاہ مصطفیٰ کس کی بارگاہ ہے، عقل ہی نہیں تھی تو یہ سمجھ ہی نہ سکے، سمجھ جاتے تو ادب کرتے، تعظیم کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ پہلی جو 5 آیات ہیں سورہ الحجرات کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی تعلیم میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورہ الحجرات میں ایک بہت جامع معاشرتی اسلوب عطا کیا قرآن مجید نے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عصر حاضر میں جو ہمارے ہاں معاشرتی انتشار ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اور باقی جو نیوز میڈیا ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ساری کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور قرآن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ لوگ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں طعنہ زنی اختیار نہ کیا کرو، الزام تراشی اختیار نہ کیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھا کرو۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے۔ کسی کے نام الٹا اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں منع کیا، اور یہاں کتنے خوبصورت نام ہیں، اور لوگوں نے ان کو بگاڑ کے کیا بنا دیا ہے۔ وادی سون سکیسر میں ایک جگہ ایک شخص تھا، تو وہ ایک فاتحہ پہ اس سے پوچھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب سے بات چیت ہوتی ہے، تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جی مینڈے ماؤ پیو تے مینڈا نام رکھا ہے غلام محمد، او گسنا گھاما بن گیا۔ اب کتنا خوبصورت نام تھا، غلام محمد۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ غلام محمد کسی کو کہنا نام نہیں، نام تو ہے، شناخت تو ہے، یہ نام سے بڑھ کر یہ دعا ہے۔ کسی کو عبد الرحمن کہنا، یہ نام تو ہے، یہ دعا ہے۔
عبداللہ یہ نام ہے، یہ دعا بھی ہے۔ فرض کیا کسی کا نام ہے علم الدین، تو علم الدین جو ہے یہ نام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو مومنین جو ہیں وہ اپنے ناموں کے اوصاف میں غور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو سیدھا نام پکارنے سے قبولیت کا وقت ہو، جس کو عبد الرحمن کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں لتڑا ہوا کوئی شخص ہو، اور تم اسے کسی قبولیت کے ایسے وقت میں اچھے نام سے پکارو کہ وہ واقعتاً رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو نام سیدھا پکارو ہمیشہ، اور بہتر ہوتا ہے اپنی معاشرتی روایت کے مطابق نام سے پہلے یا نام کے بعد کچھ ایسا ضرور کہہ دو جس سے اگلے شخص کے وقار میں، عزت میں اضافہ ہو جائے۔ عزتیں بانٹو گے تو عزتیں پھیلیں گی، عزتیں بانٹو گے تو عزتیں پھیلیں گی۔ جیسے علم بانٹتے ہو تو علم پھیلتا ہے، عزت بھی ایسے ہی ہے، بانٹو گے اتنی پھیلے گی۔ اب فرض کیا آپ کو کوئی صاحب ملتے ہیں زید، تو اس کو اوے زید کہنے کی بجائے اگر زید صاحب کہہ لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بکر ملتا ہے تو اس کو ہاں بھائی بکر، تو اگر اس کو بکر صاحب کہہ لیا جائے تو وہ اپنے لیے زیادہ وقار کا مقام سمجھتا ہے۔ تو ہیومن سائیکالوجی بھی ایک چیز ہے، اور جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ یہ خودی جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کسی جانور کو ہرٹ کریں، اگر برے طریقے سے انسلٹ کریں، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اور اقبال کے نزدیک یہ خودی جو ہے اپنی ابتدائی سطح میں پودوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بعض ایسے پھول ہیں وہ سختی سے ان کو چھو لو مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ جو لیول آف ایگو ہے، یہ اس انسانی جو کانشیس ہے اس کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ تو آپ جس کو جتنی رسپیکٹ دیں گے، جتنی محبت دیں گے، وہ ریسپروکیشن میں، یعنی اس کے تبادلے میں، اس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں اتنی ہی محبت آئے گی، اتنی ہی عزت آئے گی۔ سو عزتیں پھیلاؤ تاکہ عزتیں بڑھیں، عزتیں بانٹو تاکہ عزتیں بڑھیں، فروغ پائیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ یہ شک و شبے جو تم کرتے رہتے ہو نا، گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جن پر آخرت میں سزا دی جائے گی۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہنگامہ آرائی دیکھتے ہیں وہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ اور غیبت کرنے کی قرآن مجید نے ایسی مثال دی ہے کہ پڑھ کے جسم کانپ اٹھتا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ کیوں تم اپنے بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے اس کا گلہ کرتے ہو؟ جب تم کسی کا گلہ کرتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف آتی ہے۔ اس سورہ کا جو نام ہے قاف، یہ اس سورت کا پہلا لفظ ہے، اور جس طرح دیگر سورتوں کو حروف سے شروع کیا گیا، اس سورت کو بھی حروف الہجا سے شروع کیا گیا، یعنی قاف اس کا نام ہے۔ آیات کے خلاصے میں آئیے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 میں قرآن مجید کی قسم اٹھائی گئی، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا، حشر و نشر کے اوپر کفار کے تعجب کو بیان کیا، اور حشر و نشر پر قدرت الہی کے دلائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 میں
قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب کی جو انہوں نے قوموں نے جو تکذیب کی اس کا بیان ہوا، اور اس مختصر وقت میں انہی کے انجام بد کو بھی بیان کیا۔ انسان کی تخلیق کا بیان ہوا، شان الہی کا بیان ہوا، دو محافظ فرشتوں کا بیان ہوا، اور آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 میں موت کی سختی کا بیان ہوا، قیامت کے وقوع اور کفار کی سزا کا بیان ہوا، پرہیزگاروں کے لیے جنت کے انعام کا بیان کیا گیا اور جنت کے انعامات کو ڈسکرائب کیا گیا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 45 میں کفار مکہ کے لیے انتباہ آیا، صاحب دل کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی اس کا بیان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی دل آزار کرنے والی باتوں پر صبر کرنے کی تلقین ہوئی اور تسبیح بیان کرتے رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اب آئیے سورہ القاف کی کچھ آیات کی تلاوت کی جانب۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا رہتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت مبارکہ کا جو بعد کا حصہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو قرب ہے یہ قرب ذاتی ہے، قرب زمانی اور قرب مکانی نہیں ہے۔ یہ قرب جو ہے یہ قرب ذاتی ہے، اور نہ ہی مطلقاً کسی کیفیت کے ساتھ متکیف اور متصف ہے۔ اس قرب کو اگر معلوم کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے نور فراست۔ یعنی اس قرب کی کیفیت کو آپ اپنے بعض تجربات سے، جیسا کہ دعا ہے یا جیسا کہ اس کے حضور گڑ گڑانا ہے یا اس سے مدد مانگنا ہے، ان کیفیتوں میں آپ اس کے قرب کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعتاً اس آیت کی میننگ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے اور کتنا وہ قریب ہے، تو اس کا طریقہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نور فراست سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری حواس خمسہ جو ہیں وہ اس استدلال کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر آتے ہیں سورہ الذاریات کی جانب۔ اس کا جو نام ہے وہ الذاریات، وہ اس سورت کی پہلی آیت میں اس لفظ سے نکل لیا گیا ہے، والذاریات ذروا۔ اور اس کے بعد اب آئیے اس کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک ہواؤں، بادلوں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھائی، وعدے کے سچے ہونے کا بیان آیا، آسمان کی قسم کھائی، من گھڑت باتیں بنانے والوں کے لیے وعید آئی، اور منکرین کے برے انجام کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 میں پرہیزگاروں کے لیے جنت کا انعام ہوا، پرہیزگاروں کے اوصاف اور انعامات کو بیان کیا گیا، اور یقین والوں کے لیے زمین اور ان کی انفس میں بے شمار نشانیوں کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں مہمان بن کر آنے کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کی بشارت دیے جانے کا بیان ہے، اور بانجھ پن کی وجہ سے بیٹا کیسے ملے گا اس بات پر آپ کی زوجہ عالیہ کا تعجب کا اظہار کرنے کا بیان ہے۔ الذاریات کی آیت نمبر 21 ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں سو کیا تم نہیں دیکھتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی کہ اے لوگو، ہم نے اپنی نشانیوں کو انفس و آفاق میں پھیلا رکھا ہے، اور جہاں ہماری نشانیاں اس کوزم کے اندر ہیں، اس وسیع آسمان کے اندر ہیں، اس وسیع کائنات کے اندر ہیں، اور باہر اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی ہیں،
وہیں ہماری نشانیاں تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو تھا وہ پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ تھا یعنی جمع ہوا خون، پھر مضغہ تھا یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو کہا یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب تک روح موجود رہتی ہے بال بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، ناخن بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، جسامت کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے نازک بالوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے اس کے نازک ہاتھوں سے لے کے اس کا ایک بڑا پہلوان بننے تک یہ سارا جو ارتقائی عمل اس کے وجود پہ بیتتا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ وجود کے اندر تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو صبح آپ کے بالوں کا سائز تھا شام کو اس سے مختلف ہوتا ہے، آپ کی اسی طرح جو قوت ہے اس کے اوپر فرق پڑتا رہتا ہے، پھر غذا کا اس کے اندر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جتنی یہ وجود انسانی کے اندر جتنی یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارے اپنے اندر بھی یہ نشانیاں موجود ہیں، افسوس کہ تم ان نشانیوں کے اندر غور اور ان کے اندر فکر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جیسے نشانیاں انسانی وجود کے اندر ہیں، انسانی ظاہری وجود کے اندر ہیں، انسان کے وجود کا جو روحانی پہلو ہے، جو باطنی پہلو ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ فَيَنْظُرُ الْعَارِفُ بَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ بِالْأَبْصَارِ وَيَقُولُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس عارف ان چیزوں میں سے بعض امور کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ وَبَعْدَهَا بِالْبَصَائِرِ وَيَنْظَرُ بِالْبَصَائِرِ مَا يَتَجَلَّى عَلَى السَّرَائِرِ مِنَ التَّجَلِّيَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَالصِّفَاتِيَّةِ وَالدَّلَالِيَّةِ، بعض کا مشاہدہ بصیرت سے کرتا ہے، بصیرت سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو دل پر منعکس ہوتی ہیں، جیسے تجلیات ذاتیہ، تجلیات صفاتیہ اور تجلیات دلالیہ۔ تو یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو باہر کی کائنات میں بھی غور کرے اور اپنے اندر کی، اپنے من کی کائنات میں بھی غور کرے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں وفی انفسکم افلا تبصرون، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے مطلب بھی وسط کھڑاتی ہوں، جو مرن تھی اگے مر گئے باہو تینا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ اب آئیے سمری کی طرف۔ اس میں آیات کی تعداد پارہ نمبر 26 میں 195 تھی، جس میں 6 سورتیں آئیں: الاحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف اور الذاریات۔ الاحقاف کی 1 سے 35 تک آیات آئیں، سورہ محمد کی 38 آیات آئیں 1 سے 38 تک، الفتح کی 1 سے 29 تک آیات آئیں، الحجرات کی 1 سے 18 تک آئیں، سورہ قاف کی 1 سے 45 تک آئیں اور الذاریات کی 1 سے 30 تک آئیں۔ اس کے بعد آسمانی کتب میں قرآن مجید کا، توریت کا، انجیل کا ذکر ہوا۔ انبیاء کرام میں 5 انبیاء کا ذکر ہوا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقوام میں بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان کا ذکر ہوا، اور عذاب میں سخت ہوا کا عذاب قوم عاد پر آیا، اس کا ذکر ہوا۔ واقعات میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا۔ جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سننا اور ان پر ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا۔
بیعت رضوان کا واقعہ بیان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا جو خواب آیا اس خواب مبارک کا ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں مہمان بن کر آنا بھی بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔